بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ۔ سورہ انعام کی یہ آیت مبارکہ جو المشقۃ تجلب التیسیر کے تحت یہ قاعدہ الضرورات تبیح المحظورات، اس کی دلیل ہے یہ الضرورات تبیح المحظورات۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام کی ہیں ان کی تفصیل بیان کر دی ہے، مگر اس صورت میں اگر تم ان چیزوں میں سے کسی کی طرف مجبور کر دیے جاؤ، مجبور ہو جاؤ، تو پھر وہ تمہارے لیے کھانی یا ان کو استعمال کرنا یہ جائز ہوگا۔ حرام چیزوں کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اس طرح دوسری آیت میں مردار کا ذکر، خنزیر کے گوشت کا اور دم مسفوح کا بیان ہے۔ وما احل لغیر اللہ، ایک چوتھی صورت یہ ہے، یعنی اللہ کے غیر کے نام پر جو دیا جائے وہ بھی حرام ہے، لیکن اس تعالی صورت میں یہ حرام جس کی یہ تفصیل بیان ہو چکی ہے وہ تمہارے لیے جائز اور مباح ہے۔ تو یہ آیت اس قاعدے کی بنیاد ہے، الضرورات تبیح المحظورات۔ الضرورات لفظ یہ ضرورت کی جمع ہے، ضرورت لفظ یہ اضطرار سے ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اضطرار لفظ یہ ضرر سے نکلا ہے۔ تو ضرر کا معنی کسی یعنی نقصان کا ہوتا ہے، شدید کوئی نقصان یا کوئی حاجت۔ ضرورات ضرورت کی جمع ہے اور یہ لفظ اضطرار سے ہے، اور اس سے مراد شدید قسم کی حاجت اور ضرورت ہے، جس ضرورت کو پورا نہ کرنے کی صورت میں موت کا خطرہ ہو، یعنی موت کا ڈر یا کسی عضو تلف ہونے کا خوف، یا اس میں مال کے ضیاع کا خطرہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یعنی ایسی لازمی چیزیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جس طرح کہ انسان کے لیے غذا ہے، اگر کوئی شخص غذا استعمال نہیں کرے گا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ خوراک کا استعمال، غذا کا استعمال انسان کے لیے ایک ضرورت ہے، بڑی شدید ایک حاجت ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ دوسرا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے محظورات۔ محظورات یہ محظور کی جمع ہے۔ محظور کا معنی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ممنوع اور حرام چیز کو محظور کہتے ہیں۔ محظور میم ہا اور زوئیں استعمال ہوا ہے، زوئیں واو را، محظور۔ حظر سے لفظ یہ حظر، جس کا معنی کسی چیز کو روکنے کا ہوتا ہے۔ تو معذور وہ چیز جس سے منع کر دیا گیا ہو، جسے حرام کر دیا گیا ہو، اس کے لیے لفظ یہ محظور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ قاعدہ استعمال کرتے ہیں ضرورات تبیح المحظورات، تو اس قاعدہ کا
یا اس اصول کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ایسی چیز، ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی قول جو حرام ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے، وہ ضرورت کے وقت جائز ہو جاتا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات کا معنی، یعنی ایسا کوئی قول و فعل، ایسی چیز، ایسا کام، ایسی کوئی شے جو شرعی طور پر حرام ہوتی ہے لیکن ضرورت کے تحت وہ مباح اور جائز ہو جائے گی۔ یہ اس قاعدے کا مفہوم اور مطلب ہے۔ شرعی احکام کا تعلق عام طور پر انسان کے فعل سے ہوتا ہے، یعنی ہم حکم کی تعریف کرتے ہیں، حکم سے مراد اللہ کا وہ خطاب ہے جس کا تعلق بندوں کے، مکلف بندوں کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ مکلف بندے کے فعل کے بارے میں کوئی حکم دیا جاتا ہے، اس کی ایک صورت ہے کہ کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کام سے رکنے کا مطالبہ ہوتا ہے، کبھی اس میں اس کو اختیار دیا جاتا ہے، جس کو ہم مباح کہتے ہیں۔ شرعی احکام جو انسان کے یا مکلف بندے کے اعمال کے بارے میں ہوتے ہیں، ان کی دو صورتیں، ایک کو عزیمت کا نام دیا جاتا ہے، عزیمت، اور دوسرے کا نام رخصت ہے۔ ایک عزیمت اور رخصت۔ بندوں کے اعمال کے بارے میں جتنے احکام ہیں ان کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت عزیمت کی ہے اور دوسری رخصتوں کی ہے۔ عزیمت سے مراد وہ اصلی احکام ہوتے ہیں جو عام اور نارمل حالات میں تمام بندوں کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے، انہیں عزیمت کہتے ہیں۔ یعنی عزیمت سے مراد اصلی احکام ہے جو عام حالات میں تمام مکلف بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ انسان کے نارمل اور عام حالات کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں مقیم ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص اگر سفر پہ نکلتا ہے تو وہ بھی عام حالات سے وہ یعنی خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو یہ بھی عام حالات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے عزیمت میں وہ احکام جو اپنی اصلی حالت میں انسان کے لیے یا مکلف بندے کے لیے اللہ نے بلکہ تمام بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں عام حالات میں جب ہوں، اور اس سے مراد وہ احکام ہوتے ہیں جو خاص بندوں کے لیے خاص حالات میں دیے جاتے ہیں یا اللہ کی طرف سے مقرر ہیں خاص حالات میں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو یہ بھی حالت خاص ہے، اگر سفر پہ ہو تو اس کی یہ حالت بھی مخصوص ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ضرورت پیش آ جائے، مثال کے طور پر کسی وقت انسان مجبور کر دیا جاتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس کو کسی کام پر مجبور کر دیتا ہے تو یہ بھی شخص بھی عام حالات سے نکل جائے گا۔ اقرا جسے کہتے ہیں، اقرا کی صورت بن جاتی ہے۔ تو وہ احکام جو مکلف بندوں کے اعمال کے بارے میں ہوتے ہیں لیکن یہ خاص حالات میں خاص بندوں کے لیے دیے جاتے ہیں، انہیں رخصتیں یا رخصت کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ رخصتوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ احکام جو استثنائی ہیں، خاص حالات میں خاص بندوں کو جو دیے جاتے ہیں، جنہیں رخصتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے موضوع کا تعلق ہے، یا آج جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس قاعدے کا تعلق رخصتوں سے ہے۔ رخصتیں یعنی آسانیاں اور رعایتیں جو دی گئی ہیں ان کی تین صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ رخصت کب ملتی ہے
جب ضرورت پیش آتی ہے، خاص کوئی حالات بنتے ہیں، مخصوص حالت میں، مخصوص یعنی صورت میں یہ رخصت ملتی ہے۔ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو رخصت کی صورت یہ بنتی ہے کہ مجبوری کی، ضرورت کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ جس میں کوئی ناجائز کام انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی ایک ناجائز کام یا ناجائز چیز اس کے لیے وہ جائز ہو جاتی ہے، شرعی طور پر اس پر اسے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، گنہگار نہیں ہوتا۔ اور ایسی صورت میں اگر وہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو اس کا وہ ضامن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اگر یعنی کوئی ایسی صورت بن جائے ضرورت کی جس میں انسان کی جان کو یا اس کے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس پر اگر وہ اس صورت میں، اس حالت میں کوئی ناجائز کام کر لیتا ہے، اس کا مواخذہ ہوگا، گنہگار ہوگا یا کہ نہیں؟ پھر اس کے لیے حکم کی صورت کیا بنے گی؟ کیا حکم لگے گا کہ وہ کام اس کے لیے ابھی حرام ہے یا کہ مباح اور جائز ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مجبوری کی حالت میں کسی کا نقصان کر دے، اس کا وہ ضامن ہوگا یا کہ نہیں؟ یہ جو پہلی صورت ہے اضطرار کی، جس میں یعنی کسی مجبوری کے تحت جب کسی آدمی کو موت کا خوف ہے، موت کا خطرہ ہے، کسی عضو تلف ہونے کا خطرہ ہے، اس میں انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں آتی ہیں: دین کا خطرہ، جان کا اور عقل کے ضائع ہونے کا ڈر، انسان کے نسب عزت کا خطرہ اور اسے اپنے مال کے زیادہ خطرہ ہو۔ یہ 5 شریعت کے مقاصد، 5 مسالے، 5 انسان کی یہ ضروریات ہیں، ان کو ضروریات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان ضروریات میں سے کسی انسان کی ضرورت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ایسا کام جو شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم کچھ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے، اس کے لیے مردار کھانا جائز ہے، خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حرام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن اضطراری حالت میں یہی حرام چیزیں آپ کھا بھی سکتے۔ تو خنزیر کا گوشت کھانا، ایسے کوئی آدمی مردار کا گوشت کھا لے، یہ اس کے لیے اس وقت جب شدید بھوک ہو، ایسی بھوک کہ جس میں موت کا خطرہ ہو، مرنے کا ڈر۔ یعنی مرنے کے ڈر سے مراد یہ نہیں کہ آدمی کی آخری سانس نکل رہی ہو تو اس وقت وہ کھانا شروع کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کو یہ فائدہ بھی نہ دے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسی حالت کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے استعمال نہ کیا تو میرے جسم میں اتنی کمزوری آ جائے گی، اتنا میں لاغر ہو جاؤں گا کہ شاید موت واقع ہو جائے، اس لیے اس حالت میں اسے کھا سکے گا۔ ایسے ہی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت ایک شخص کوئی چیز کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے اسے گلے میں ایک لقمہ اٹک گیا، ایسی صورت بن گئی۔ اب وہ لقمہ جو ہے وہ نیچے اتارنے کے لیے پانی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن پانی نہیں ملتا، یعنی ایسا کوئی مشروب جو شرعی طور پر جائز ہے وہ نہیں ملتا، تو پھر حرام مشروب کا کوئی گھونٹ بھر کے اس کو نیچے اتار سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کی موت کا ڈر ہے۔ یعنی کسی ایسی حالت میں وہ اگر ہو
یا ایسی جگہ پہ ہو کہ جس جگہ اچانک پانی جو ہے اس کو نہ مل رہا ہو. کسی وقت جہاز کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے، خاص کر غیر مسلم قوم کی جو فلائٹیں ہوتی ہیں انہیں مثلا پانی کی اچانک ختم ہو جائے، وہ کہے کہ مجھے پانی چاہیے، لقمہ میرے گلے میں اٹک گیا ہے، وہ کہیں کہ پانی تو نہیں ہے، یہ شراب ہے، اگر اس کا گھونٹ بھر سکتے ہیں تو بھر لیں، تو وہ یہ گھونٹ بھر کے وہ لقمہ نیچے اتار دے، تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ حالت اس کی اضطراری بن گئی ہے، اضطراری حالت میں ایسا وہ کر سکے گا. یہ جو اضطرار کی صورتیں ہیں کہ کوئی شخص ایسی مجبوری میں پھنس جاتا ہے جس میں اسے جان کا خطرہ ہے، ہلاک کا خطرہ ہے، یا اس کے قریب کوئی اسے ڈر خوف لاحق ہو گیا ہے، تو ایسی حالت میں ایک حرام چیز وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ مجبوری کی صورتیں ہی ہیں نا، کہ مثال کے طور پر ہم نے علاج کروانا ہے، علاج میں حکیم یا ڈاکٹر جو ہے وہ بعض دفعہ سطر کھولتا ہے، خاص کر آپریشن ہو تو پھر بھی سطر کھولنا پڑتا ہے. کسی وقت علاج کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ سطر کھول کے اصل صورت جو ہے بیماری کی وہ دکھانی پڑتی ہے. تو یہ بھی جائز ہوگا اس کے لیے، کام ہے تو ناجائز ہے اپنا سطر کھولنا، لیکن ضرورت کے تحت یہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو پھر اس کی صحت کا نقصان ہے، جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، خاص کر آپریشن کی صورت میں. اس لیے مریض کے لیے اپنا سطر کھولنا اور ڈاکٹر حکیم کے لیے اس کو دیکھنا یہ جائز ہو جائے گا. یعنی اضطراری صورتیں ہیں، اضطراری صورتوں میں یہ بھی صورتیں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو میڈیکل سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے پھر پردہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہوگا پھر؟ وہ ضرورت کے تحت ٹھیک ہوگا. اگر وہ سیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سیکھے گا اسی وقت جب کوئی سامنے وہ کیس آئے گا. کیس کے علاوہ اس نے کیا سیکھنا ہے؟ مثلا کوئی کیس سامنے موجود ہے، ایک بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کر رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، چھوٹے جو ہیں ساتھ وہ بھی کھڑے سیکھ رہے ہوتے ہیں، عملی طور پر بھی شریک ہو جاتے ہیں، دیکھ کر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صورت بنے گی. مطلب عملی طور پر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو پھر ہی وہ سیکھے گا، اس کے علاوہ سیکھنے کی کیا صورت ہے؟ ایسے ہی بعض دفعہ مثلا جیسے آج کل یہ مسئلہ جو ہے پیش بھی آنے والا ہے کہ کسی وقت کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کرتے وقت بے قابو ہو جاتا ہے، قابو میں نہیں آتا. کئی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، ایسے بھٹکتے ہیں کہ وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑ کر ذبح کرنا جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اضطراری حالت ہے. ایسی حالت میں اس کو کوئی ایسی چیز مار دی جائے جس سے وہ قابو میں آ جائے، یہ جائز ہوگا. عام حالات میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. خاص حالات میں اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی چیز مار دی جائے، مثال کے طور پر بے قابو ہو کے دوڑ رہا ہے تو پھیر کر دینا تاکہ ضائع نہ ہو جائے. تو یہ اضطراری حالت میں یہ بھی جائز ہوگا. ہاں نکل جائے. یعنی اس میں جب کوئی آدمی کوئی چیز اس کی طرف پھینکتا ہے، کوئی فائر کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ساتھ تکبیر پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے. یا کسی وقت ایسے ہوتا ہے کہ وہ پانی میں گر جاتا ہے، اب پانی میں گر گیا ہے تو وہاں اس کو ذبح کرنا ممکن نہیں ہے. کیسے ذبح کریں گے؟ زندہ وہ نکلتا بھی نہیں، زندہ نکلتا نہیں ہے، پانی میں جا کے آپ ذبح نہیں کر سکتے. پھر اوپر سے کوئی ایسی چیز ماری جائے جس سے اس کو زخمی کر دیا جائے، اور اس زخم میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بھی چلی جائے، یہ بھی ممکن ہے. تو ایسی صورت میں یہ کام پھر جائز ہوگا. یہ اضطراری حالت ہے، اضطرار کے اندر ہم یہ کام کر سکیں گے. اس میں کوئی آدمی، ایک مثال اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، یہ حرام اس کے لیے. لیکن ایک شخص جو ہے اس نے دوسرے سے قرض لینا ہے، وہ قرض دے نہیں رہا، ٹال ٹول کر رہا ہے. اب جو قرض خواہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری چیز اس کے پاس بے عینی ہی موجود پڑی ہے،
تو موقع پا کے وہ ویسے اٹھا کے لے آتا ہے بغیر اجازت کے. کام تو ناجائز ہے لیکن اس کے لیے اس وقت جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ اگر کام نہ کیا تو اس کا مال ضائع ہو رہا ہے. اسرار کی صورت ایک یہ بھی بن جاتی ہے، کسی وقت کوئی آدمی چلتے پھرتے کسی جانور کا سامنا کرتا ہے، کوئی جانور اس پر اچانک حملہ کر دیتا ہے. اب اس کے پاس جو ہے اس کے علاوہ کوئی بعض دفعہ چارہ نہیں ہوتا کہ اس جانور پر کوئی وار ایسا کرے کہ جس سے وہ ختم ہو جائے. ضرورت بن جاتی ہے کہ جانور جو ہے اس پر حملہ آور ہے، وہ اگر آرام سے کھڑا رہے تو اس کی اپنی جان کو خطرہ ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس جانور کو روکتا ہے. مثال کے طور پر ہاتھ میں اس کے کوئی ڈنڈا بھی ہو سکتا ہے اور ڈنڈے سے وہ زور سے اس کو مارتا ہے. اور ایسی حالت میں عام طور پر ایسی جگہ پر مارا جاتا ہے جس سے جانور رک جائے. اگر آپ اس کو ایسی جگہ پر نہیں ماریں گے تو وہ رکتا نہیں. اس میں انسان کی اپنی جان کا خطرہ ہے. اس کے سر پہ مار دیتا ہے، منہ پہ مار دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو جاتا ہے یا ویسے مر جاتا ہے. اس صورت میں یہ شخص گنہگار نہیں ہے. اضطراری حالت میں اس کو یہ کام کرنا جائز ہوگا. یہ جو اضطراری صورتیں ہم نے بیان کی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس آدمی کا مواخذہ نہیں اللہ کے ہاں، یعنی گنہگار نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اضطراری حالت میں اس کے لیے جو ناجائز کام تھا یہ جائز ہو گیا، اس کی حرمت ختم ہوگی. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو اس نے نقصان کیا ہے اس کا ضامن بھی ہوگا کہ یا کہ نہیں. اگر کسی نے کوئی مردار کھا لیا، خنزیر کا گوشت کھا لیا، تو اگر وہ کسی کی چیز نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے یا کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے کسی کی چیز پکڑ کے کھا لے، یا مثلا یہ ہے کہ کسی کے جانور کو وہ مار دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو جس کا جانور ہے وہ اگر مطالبہ کر دے کہ میرے جانور کی قیمت ادا کرو تو پھر اس کا ضامن ہوگا یا کہ نہیں. اس میں امام شافعی اور امام احمد حنبل ان کے نزدیک تو مطلقاً کوئی ضمانت نہیں. اس آدمی نے اپنی جان بچائی ہے کیونکہ جانور اس پر حملہ ہوا ہے، اس نے اپنے دفاع میں یہ کام کیا ہے تو کوئی ضمانت نہیں. لیکن کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضامن اس صورت میں بڑھے گا کہ جب ایک جانور جو ہے نا وہ ایسے ہی یعنی اتفاق سے کوئی حملہ کر دے، یعنی عام طور پر وہ مارنے میں یا حملہ کرنے میں معروف نہیں ہے، اچانک اس نے کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے اپنی جان بچا کے اس کو مار ڈالا تو یہ ضامن ہوگا. یہ یعنی ضامن اس صورت میں یعنی ہوگا. لیکن اگر کوئی جانور جو ہے وہ مشہور ہے کہ وہ مارتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اور مالک کو جو ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو قابو کر کے رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، باندھ کے رکھیں، یہ نقصان کرتا ہے، لیکن وہ توجہ نہیں دیتا. ایسی صورت میں کسی کا نقصان کر دے یعنی حملہ کر دے کسی پر اور وہ دفاع میں اس کو مار دے تو پھر کوئی تاوان نہیں ہے اس صورت میں، کیونکہ اس میں کوتاہی جو ہے وہ اصل مالک کی ہے. اگرچہ دوسری صورت میں جس میں ایک جانور معروف نہیں ہوتا، اچانک کسی وقت کوئی جانور کسی پر حملہ کر دیتا ہے، اسی کی مثالیں بعض دفعہ سنتے ہیں کہ کوئی یعنی بھینسا ہے یا بھینس ہے یا گائے ہے، ویسے مارنے معروف نہیں ہے لیکن اچانک کسی کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی وہ ضامن ہوگا. یہ تقسیم باقی اہل علم کے نزدیک ہے. اس کے علاوہ دوسری صورت اضطرار کی ہی ہوتی ہے کہ جس میں یعنی وہ کام جو شرعی طور پر ناجائز ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. وہ جو ہے وہ ایک آدمی یعنی کرتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، شرعی طور پر مواخذہ نہیں ہوتا. اس میں ایک مثال اس کی یہ ہے کہ مثلا کسی کا مال، پہلے بھی ذکر کیا تھا نا، کسی کا مال کھا لے، کسی کا مال اٹھا کے کھا لے مجبوری کی حالت میں،
یا اس میں اس کی مثال جو ہے وہ کلمہ کفر کہنا بھی ہے. کلمہ کفر کہنا، یا یہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر کا سطر کو دیکھنا، یہ مثال ہے. کوئی شخص جو ہے وہ یعنی مجبور ہو جائے، اضطراری حالت میں یہ کام کرتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے معاوضہ تو نہیں ہوگا، لیکن کیا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا یا حکم یہ کام کرنے اس کے لیے ہم مباح کہیں گے یا حرام کہیں گے؟ یعنی اس میں اصل حکم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ حرمت کا. حرمت کا حکم باقی رہے گا، اور جو اس نے نقصان کیا وہ نقصان اسے بھرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ اس کے لیے جو رعایت ہے وہ صرف اس کی ہے، اس کا کوئی مواخذہ شرعی طور پر نہیں. اللہ کے ہاں وہ گنہگار نہیں، مجبور ہے. یعنی دوسرے کا مال کھا کے اس نے اپنی جان بچا لی ہے، تو اب گنہگار تو نہیں ہے، لیکن دوسرے کا مال اصلاً اس کے لیے حلال نہیں. اس کی حرمت اپنی جگہ پر باقی ہے، اس لیے حرمت بھی باقی ہے اور یہ تاوان بھی دے گا. یعنی جو اس نے مال ضرورت کے تحت کھایا ہے یا مجبوری کی حالت میں استعمال کر لیا ہے، بعد میں اس کا یہ ضامن ہوگا. یہ یعنی اس کی یہ دوسری صورت بنتی ہے. جیسے کلمہ کفر ہے، کلمہ کفر کہنا تو جائز ہے، لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مواخذہ تو نہیں، لیکن یہ نہیں کہ کفر کرنا جائز ہو گیا. کفر کرنا اپنی اصلی حالت میں رہے گا. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنی جان دے دیتا ہے، کلمہ کفر نہیں کہتا، تو یہ اس کے لیے افضل بہتر ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں حدیث میں. آپ کے سامنے ایسے واقعات آئے، ایک نے ایسی یعنی اضطراری حالت میں جان بچا لی، کلمہ کفر کہہ دیا، دوسرے نے نہیں کہا، تو آپ نے جس نے جان دے دی اس کی تعریف کی ہے. اس میں اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں یہ حکم حرمت کا رہے گا، لیکن اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ گنہگار تھی. ایسی صورت میں تو یعنی یہ ایک دوسری صورت ہے رخصت کی، جس رخصت کے اندر ایک ناجائز کام پر مواخذہ تو نہیں ہوتا، اس کی حرمت باقی رہتی ہے، اور اس میں اگر کسی کا اسے نقصان کر دیا وہ نقصان بھی اسے بھرنا پڑے گا. تو یہ اضطرار جو ہے، جیسے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، یعنی بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، تو کوئی چیز کو پی لیتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کوئی آدمی کسی کو مجبور کر دیتا ہے، یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ تجھے مار دیا جائے گا. کوئی شخص کہے خنزیر کا گوشت کھاؤ ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. کوئی کہے کہ مردار کا گوشت کھاؤ ورنہ تجھے مار دیں گے. فلاں آدمی کے مال کا نقصان کر دو ورنہ تجھے مار دیا جائے گا، یا تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تیرا کان کاٹ دیا جائے گا، ایسی کوئی دھمکی لگا دے. تو یہ بھی ایک اضطراری صورت ہے، لیکن اضطرار جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ایسا اضطرار جس میں یقین کی حد تک آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھے جان کا خطرہ ہے، یعنی یہ اضطرار، اور اس میں دھمکی بھی جو ہے وہ جان سے مار دینے کی ہو. یہ اضطرار اصل کامل ہے. اگر ایسی صورت ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یعنی یہ کام اس کے لیے جو حرام ہے وہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر اقرار یہ ناقص ہے، ناقص کی صورت یہ بنتی ہے کوئی شخص سے یہ کہے کہ تجھے قید کر دیا جائے گا، بس تجھے جو ہم ماریں گے ورنہ یہ حرام کام کا ارتکاب کرو. یہ اقرار کامل نہیں، یہ ناقص ہے. کیونکہ کچھ نہ کچھ ہمارا انسان جو برداشت کر سکتا ہے، اس سے اس کو کوئی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ایسے ہی اگر کچھ وقت کے لیے اس کو قید میں ڈال دیا جائے تو اس صورت میں بھی اسے کوئی جان کا کوئی خطرہ نہیں. تو یہ اقرار یا اس کو کہتے ہیں اقرار، یہ ناقص ہے. ناقص اقرار کی صورت میں اس کے لیے ناجائز کام یہ جائز نہیں ہوگا. یہ ہم دوسری صورت ذکر کر رہے تھے. ایک صورت یہ تھی کہ جس میں
اس کے لیے مواخذہ بھی نہیں ہوتا، حکم بھی مباح کا لگ جاتا ہے، لیکن اس میں اگر کسی کا نقصان کیا تو صرف ضامن ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ناجائز کام کرنے پر مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی حرمت اصلی حالت میں باقی رہتی ہے، اور اس کو اس کا ضامن بھی بنایا جائے گا، یہ ذمہ دار ہوگا۔ تیسری صورت رستوں کی وہ ہے، یعنی تیسری صورت ایسی ہے تو اضطراری، تیسری صورت یعنی اضطراری ہے، اضطرار کی یہ تیسری صورت ایسی ہے کہ جس میں کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں کوئی ناجائز کام اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تیسری صورت میں یعنی آدمی کتنا بھی مجبور ہو جائے، اس کے لیے بعض کام ایسے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہوتے۔ پیچھے ہم ان کی مثالیں دے چکے ہیں جو کام یعنی ہیں ناجائز لیکن جائز ہو جاتے ہیں، مجبوری کے وقت، اضطرار کے وقت۔ یہ ایسے کام ہیں جو ناجائز ہیں، کسی بھی مجبوری کے وقت وہ جائز نہیں ہو سکتے۔ ان میں ایک کسی کو قتل کرنا ہے، ایک قتل ہے، اور حقیقی کفر بھی آ جاتا ہے۔ حقیقی کفر نہیں آدمی کر سکتا، کفر میں بھی اس نے زبان سے کچھ کلمات کہنے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق قلبہ مطمئن بالایمان، یہ ضروری ہے۔ ایک قتل نہیں کسی کو کر سکتا۔ کوئی شخص کہے کہ اس کو قتل کر دو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، آپ یہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں، کیا کروں، میری تو جان کو خطرہ ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جس طرح کہ شافعی علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ کوئی بھی ضرورت ناجائز کام کو اس وقت جائز کرے گی جب اس ضرورت کے اندر جو نقصان ہے وہ حرام کے نقصان سے زیادہ ہے۔ یعنی ایک نقصان ہے اس حرام چیز کا، اس کے اندر جو نقصان ہے، ایک ہے ضرورت جو آئی ہے، ضرورت کی وجہ سے ناجائز کام نہ کرنے کی وجہ سے نقصان۔ تو اگر کسی شخص کو ایسی مجبوری بن گئی کہ جس میں اس کا نقصان حرام چیز کے نقصان سے زیادہ ہے، پھر اسے اجازت ہے حرام کام کرنے کی، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر ضرورت کے مطابق وہ حلال ایک ناجائز چیز کو اپنے لیے یعنی جائز نہیں سمجھتا یا اس کو استعمال نہیں کرتا، تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ابھی جو مثال ہم دے رہے ہیں، کوئی آدمی مجبور ہو جائے، کوئی شخص اس کی کن پٹی پر جو ہے وہ پسٹل رکھ دے کہ فلاں کو قتل کرو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، ایسی صورت میں اس کو قتل کرنا جائز نہیں، اس لیے کیونکہ جس کو وہ قتل کر رہا ہے نا، اس کی جان کا نقصان ہے، اس کی جان کا نقصان تو یقینی کر رہا ہے، یہ اگر یہ مار دے گا تو یہ یقینی اس کا نقصان کر دے گا، گنہگار ہے۔ باقی جو ہے اس کو دھمکی بھی مل رہی ہے، صرف دھمکی ملی نا، ایک طرف قتل کی دھمکی ہے، ایک طرف قتل یقینی ہو جائے، تو اس لیے نقصان دیکھنا ہے کہ اگر آپ ایک ناجائز کام کرتے ہیں تو اس کے اندر نقصان حرام کے نقصان سے زیادہ ہے یا کہ کم ہے۔ اگر آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کا نقصان زیادہ ہے، آپ کے نقصان سے زیادہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنا اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ جان تو ہر ایک کی محترم ہے، تو دوسرے کے نفس پر یا اس کی جان پر ظلم زیادتی یہ بڑا جرم بن جائے گا، اس لیے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی صورت میں قتل جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے اس صورت میں، اگر وہ کر دے تو پھر یہ گنہگار بھی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ بھی ہے۔ اسے اگر جو مقتول ہے ان کے ساتھ مسالت ہو جائے، دیت بھی دینی پڑے گی، اور اگر قصاص میں قتل کرنا چاہیں تو پھر کون قتل ہوگا؟ ہاں، جس نے قتل کیا ہے۔ اس میں جو ہے وہ
ایک خیر موقف امام احمد حنبل کا بھی ہے کہ دونوں شریک ہوں گے، مجبور کرنے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی، دونوں کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، دیت ہو تو پھر بھی ان کو دونوں کو برابر شریک کیا جائے گا، دونوں شریک ہوں گے، ان کا فتویٰ تو یہ ہے۔ لیکن دوسرے کچھ علماء کے یہاں یہ تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا جو ہے وہ اقرار تام ہے تو پھر اصل مجرم مجبور کرنے والا ہے، لیکن اگر اقرار تام نہیں ہے تو پھر مجرم یعنی فاعل بنتا ہے، کرنے والا یعنی قاتل بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی دھمکی کوئی اتنی نہیں جس میں جان کا خطرہ ہو تو پھر وہ قتل کر دے، تو پھر ذمہ دار یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو اس طرح مجبور کر دے کہ اس کو جان کا خطرہ ہو تو پھر اس کا اقرار یہ اقرار ہے تام ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گنہگار ہے، کہ اللہ کے ہاں یہ ظالم بن گیا، گنہگار بن گیا کہ ایک معصوم جان کو اس نے ضائع کر دیا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ زنا کرنا یہ بھی کسی صورت جائز نہیں ہوگا، زنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کہے کہ تجھے مار دیں گے، تیرا مال ضائع کر دیں گے، تیرا ہاتھ کاٹ دیں گے، کوئی دھمکی لگا دے ورنہ تم زنا کرو، تو اس کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ہے دھمکی، ایک ہے تشدد، ایک ہے کہ دھمکی دی ہے اس نے، ایک ہے کہ تشدد کیا جا رہا ہے اس پہ۔ اب وہی نا، مطلب یہ ہے کہ اسے جان کا یہ اضرار یہی بنتا ہے نا کہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل نہ کیا تو مجھے مار دیا جائے گا، جان کو خطرہ ہے، یا میرا کوئی عضو کٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ پھر کیا کرے گا؟ اس کے لیے زنا کرنا جائز ہو جائے گا۔ اس عمل کو بھی مستثنیٰ کیا ہے، یعنی نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح بے بس ہو جائے، یعنی اپنی کوشش کے باوجود، یا کوئی آدمی اس میں سمجھ لے کہ وہ رعایت استعمال کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں پھر بھی گنہگار ہے، گناہ سے نہیں بچے گا، مواخذہ اس کا ہے اس میں۔ باقی اس کے لیے کچھ رعایت یہ اہل علم نے دی ہے کہ شبہ کی وجہ سے اس پر حد ساقط ہو جائے گی، یعنی حد ساقط ہونے میں اس کے لیے یہ رعایت ہے، شبہ کی بنا پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ یہ اس کی یعنی یہ 3 صورتیں بن گئی اس کی۔ یہ تیسری صورت وہ اعمال ہیں جو اضطرار کی حالت میں بھی جائز نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے کوئی ایسا ناجائز، خواہ وہ مجبوری میں کرے، اس کے باوجود اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوا ہے، گنہگار ہے، اس کے لیے بس کچھ رہتے ہیں جیسے کہ ابھی ذکر کر دیا۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ضرورتیں یہ ناجائز کام کو جائز کر دیتی ہیں، اس میں ایک شرط یہ ملحوظہ رکھی جائے گی کہ یہ ضرورت کے مطابق ہوگا۔ یہ ایک اس کے ساتھ متصل قاعدہ اس میں ہے کہ جو ضرورت ہے، الضرورت یقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں گے۔ یہ نہیں کہ کسی آدمی کو تھوڑی سی گنجائش نظر آئے تو اس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھائے۔ مثال کے طور پر بھوکا مر رہا ہے، مردار کھانے کی اجازت مل گئی، حرام کھانے کی اجازت مل گئی، تو اس کو کتنا کھانا چاہیے؟ جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اتنی دیر تک جتنی دیر تک اس کی ضرورت ہے، بس یہ ہے الضرورت یقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی اس کا استعمال کیا جائے گا۔ ایسے ایک آدمی کو مجبور کر دیا جاتا ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر، اس کو جو ہے وہ جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے اس وقت تک جب تک وہ سمجھتا ہے کہ اشارے کنائے سے توریہ سے کام چل سکتا ہے۔ اگر اشارہ کنایہ کر کے کوئی توریہ کر کے جان چھڑا سکتا ہے تو جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کرے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی کا مقروض ہے، قرض داری کرتا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، کر سکتا ہے، اور جو قرض خواہ ہے اس کا مطالبہ حکومت وقت سے یا عدالت سے یہ ہے کہ میرا قرض لے کے واپس دیا جائے۔
اب جو ہے وہ عدالت یا حاکم اسے حکم دیتے ہیں کہ اپنا مال بیچو اور قرض ادا کرو، وہ نہیں کرتا، تیار نہیں ہوتا۔ حاکم جو ہے وہ پھر اس کا مال خود بیچے گا اپنی نگرانی میں، مال بیچ کے تو وہ قرض ادا کرے گا، جو قرض خواہ ہیں ان کا قرض اس کے مال سے ادا کیا جائے گا بیچ کر، لیکن اس میں یعنی ضرورت کے مطابق کس طرح؟ سب سے پہلے دیکھے گا اس کے پاس نقدی کتنی ہے، کوئی نقد چیز ہے پہلے تو وہ دے گا، اگر نقد نہیں تو پھر کوئی ساز و سامان دیکھے گا کہ کون سی چیز بیچی جا سکتی ہے۔ ساز و سامان میں جو چیزیں بیچی جا سکتی ہیں وہ پہلے بیچی جائیں گی، اگر ان سے قرض پورا ہو گیا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتا تو پھر آخر میں اس کی دوسری جائیداد ہے، مثلا زمین ہے، پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، یہ ریل پراپرٹی جو ہوتی ہے، عربی میں اس کے لفظ عقار استعمال ہوتا ہے، عقار۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جو ہم بورڈ لگے دیکھتے ہیں نا، پراپرٹی ڈیلر سے مراد عام طور پر کیا لیا جاتا ہے؟ زمین، پلاٹ، دکانیں، اس طرح کی چیزیں جن کو ریئل یعنی پراپرٹی کہتے ہیں، عقار۔ یہ بعد میں اس کی باری آئے گی، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہی اس کا گھر بیچ دے، یعنی مطلب جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی یہ کام کرے گا۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ مثلا کوئی مکان بناتا ہے، اس میں کھڑکی رکھ لیتا ہے، اس کھڑکی میں وہ جب وہ دیکھتا ہے دوسرے کے گھر میں نظر پڑتی ہے، ایسی جگہ ہے پڑوس میں جہاں پڑوسی کی عورتیں بیٹھتی ہیں، ان پر نظر پڑتی ہے، تو اب پڑوسی جو ہے وہ یعنی شکایت کرتا ہے، اور وہ شخص یعنی اس کے لیے ایک مجبوری بن جاتی ہے نا کہ وہ کھڑکی جو ہے وہ بند کی جائے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے کہ غصے میں آ کے دیوار ہی گرا دے یا کھڑکی جو ہے اس کو مکمل طریقے سے بند کر دیا جائے، یہ ضرر ہے، یہ ضرورت کے مطابق حل نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ ضرورت کے مطابق ہی اس کا حل کیا جائے، ضرورت یقدر بقدرها، اس طریقے سے اس کو بند کیا جائے کہ نظر نہ پڑے، تو باقی اس کے علاوہ اگر وہ کھلی رہتی ہے، اس سے روشنی ہوا کا اسے فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ اسے پہنچانا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کر کے ضرورت کے مطابق، جیسے اس کی مثالیں بعض اہل علم نے، شیخ صالح حسین نے ایک یہ مثال دی ہے، ایک شخص پر کوئی تاوان پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی کسی کو تاوان پڑ گیا، کوئی ایسا مالی تاوان جو اصل میں یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کسی فیصلے کی صورت میں یا کسی اور سبب سے کوئی تاوان پڑ جاتا ہے۔ اب یہ تاوان اگر ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے فیصلہ مثلا عدالت یہ کر دیتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب بیچارہ وہ جیل میں جائے گا، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، تو میں جیل میں جاؤں گا، خود بھی ذلیل ہوں گا، ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، وہاں جا کے اپنا دین ایمان بھی ضائع کروں گا، پیچھے میرے بچے جو ہیں وہ بھی رول جائیں گے، اضطراری حالت یہ بھی ہے۔ تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ میں وہ قرض لے کے یہ تاوان ادا کر دوں، قرض بھی نہیں ملتا، سود کے علاوہ نہیں ملتا، تو پھر وہ سود پر قرض اگر لے لیتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہوگا، لیکن اتنا جائز ہوگا جتنی اس کی ضرورت ہے، بس اپنی ضرورت پوری کر لی ہے، کیونکہ اس کے سود کا بھی اپنا نقصان ہے، اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، اور سود جو قرض دینے والا ہے اس کے ساتھ تعاون ہے، یہ نافرمانی تو ہے، اس کے اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، سود کھانے والے کے ساتھ تعاون بھی کر رہا ہے، یہ بھی ایک نقصان ہے، لیکن دوسری طرف دوسرے نقصانات بھی ہیں، جیل میں جانا اور اپنے بیوی بچوں کا پیچھے جو نقصان ہوگا، اور جیل میں جا کے جو اس نے نقصانات اٹھانے ہیں یہ الگ ہیں، تو اس لیے اس کے لیے یعنی سود پہ قرض لینا جائز ہوگا، لیکن صرف ضرورت کے مطابق، بس یہ نہیں کہ ضرورت اگر 5000 کی ہے تو وہ لاکھ لے لے، چلو کوئی حد نہیں، اب موقع مل گیا، یہاں ضرورت ہو یقدر بقدرها، یعنی جتنی کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو اس میں یعنی مطلب یہ ہے کہ ضرورتوں کو سامنے رکھ کے کسی ناجائز کام کو شریعت نے اس کے لیے جائز کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو
ضرورت یقینی ہو کہ واقعی جو ہے نا وہ یہ مجبوری ہے، حقیقت میں یہ مجبوری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر میں نے یہ کام جو ہے وہ ناجائز نہ کیا تو کیا کیا نقصان ہوں گے، اور پھر ضرورت کا استعمال کتنا ہوگا جتنی اس کی ضرورت بنتی ہے۔ پھر ضرورت کے استعمال میں کسی کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا۔ مجبوری کی حالت میں اگر کسی کی چیز لے کے وہ کھا لیتا ہے یا استعمال کر لیتا ہے تو بعد میں اسے یہ دینا پڑے گا، اس کی قیمت یا اس کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ اسے دینا پڑے گا۔ اس لیے کیونکہ اس کے لیے اصول یا قاعدہ یہ ہے ان الاضطرار لا یبطل حق الغیر، اضطرار جو ہوتا ہے وہ غیر کے حق کو باطل نہیں کرتا، اضطرار غیر کے حق کو باطل نہیں کرتا، غیر کا حق وہ باقی رہے گا۔ مطلب کسی کا حق اس نے اضطراری حالت میں استعمال کر لیا ہے تو وہ اضطرار ختم ہونے کے بعد اسے ادا کرنا پڑے گا۔ ان الاضطرار لا یبطل حق الغیر، ان الاضطرار لا یبطل حق الغیر، یہ بات جو ہم کر رہے تھے یہ ضرورت کے تحت ضرورات، یعنی ضرورات جو ضرورت کی جمع ہے، اور ضرورت کا مطلب کیا کہ ایسی چیزیں کہ جس میں یعنی اضطرار کیونکہ ضرورت سے ہے اور اس سے مراد اضطرار ہے، یعنی اضطرار ایسی مجبوری کہ اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو انسان کی جان کو خطرہ ہے، کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، کوئی مالی نقصان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اضطرار بن جائے گا۔ یعنی جو ضروریات خمسہ ہیں، 5 ضرورتیں، ان میں سے کسی کا نقصان ہوتا ہو تو یہ ضرورت کہلاتی ہے، ضروریات میں آتی ہے۔ اگر کسی کو یہ خطرہ نہیں جان کا، مال کے ضائع ہونے کا، اس طرح عضو تلف ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے تو مشقت میں پڑ جاتا ہے، تکلیف میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حاجت، حاجت کہتے ہیں اسے۔ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت، انہیں ضرورات کہتے ہیں اور دوسری حاجیات کہتے ہیں۔ حاجت کا درجہ جو ہے ضرورت سے کم ہے، اس میں انسان اگر وہ کام نہ کرے تو مشکل میں پڑ جائے، اسے اتنی تنگی نہیں ہوتی کہ جان کا خطرہ لائق ہو جائے یا کوئی عضو تلف ہونے کا خطرہ ہو، ایسی صورت نہیں بنتی، اسے حاجت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پھر ضرورت جو ہے وہ ہر کام پر ہی بول دی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں چھٹی لینی ہو، گھر پر ضروری کام ہے، ضروری لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ضروری حقیقت میں اصطلاحی ضرورت کو نہیں ہوتی، اس کے بغیر آدمی کو گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں حاجت میں آتی ہیں، یعنی حاجت میں وہ چیزیں آتی ہیں جن میں تنگی مشقت ہوتی ہے، تنگی مشقت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور ہمیں شریعت نے سفر کے اندر قصر کی اجازت دی ہے، قصر کی اجازت ہے، نماز جمع کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ تنگی ہے، لیکن اس تنگی کے اندر کوئی جان کا تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ یہ کیا ہمارے لیے یہ حاجت ہے کہ ہم یعنی یہ سفر کر سکتے ہیں، اس میں نماز پوری بھی کر سکتے ہیں، نماز کو وقت پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن تنگی ہوگی، ذرا مشکل میں پڑ جائیں گے، تو تنگی اور مشکل کو دور کرنے کے لیے رعایت دی۔ سفر میں روزے کی بھی رعایت ہے، روزہ بھی ہر وقت کوئی جان کے لیے خطرہ نہیں ہوتا، شاید کسی وقت ہو، عام طور پر روزہ رکھ لیا جائے، آدمی سفر کر سکتا ہے، لیکن سفر میں تنگی میں ضرور مبتلا ہوگا، آسانی سے کام نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے شرعی طور پر اجازت مل گئی کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ صورت کون سی ہے؟ یہ حاجت کی صورت ہے۔ آدمی اگر بھوکا مر رہا ہے، جان کو خطرہ ہے، عضو کو خطرہ ہے، کسی آدمی نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اس میں بھی جان مال کا خطرہ بن گیا، تو یہ کیا بن گئی؟ اس کی ضرورت بن گئی۔ لیکن یہ جو بھی مثالیں ہم دے رہے ہیں یہ حاجت کی مثالیں ہیں۔ حاجت میں بھی شرعی طور پر کچھ رعایت مل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حاجت یہ ضرورت کی جگہ پر آ جاتی ہے،
ایک حاجت جو ہوتی ہے وہ ضرورت کے قائم کام ہو جاتی ہے، ضرورت کے قائم کام ہو جائے تو پھر بھی شرعی طور پر اس میں کچھ نہ کچھ رعایت مل جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ قاعدے کی شکل میں یہ نام دیتے ہیں کہ الضرورۃ الحاجۃ قد تنزل منزلۃ الضرورۃ، الحاجۃ قد تنزل منزلۃ الضرورۃ، الحاجۃ تنزل منزلۃ الضرورۃ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ حاجت کبھی کبھی ضرورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی ہے تو حاجت لیکن کسی وقت یعنی اس میں تنگی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ یعنی عام سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہو جائے یا کچھ لوگوں کے لیے ہو جائے، ایک معاشرے میں ہو جائے یا ایک علاقے میں ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے جن کی مطلب زبان ایک ہے ان کے لیے ہو جائے، یعنی اس طرح کر کے یہ ایک حاجت جو بعض دفعہ اشتراک کی جگہ لے لیتی ہے، تو شریعت اس کے لیے کچھ نہ کچھ رہتے ہیں دے دیتی ہے۔ جیسے علماء نے اس لیے مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو اجارہ ہے، اجارہ کو جائز قرار دیا ہے، یعنی کرائے پر ہم چیزیں دیتے ہیں تو اسے جائز قرار دیا، ویسے اصولاً دیکھا جائے تو اسے ناجائز ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ ایسی مجہول اور معدوم چیز، وہ چیز جو وجود میں نہ ہو ابھی، یا ایسی چیز جو مجہول ہو، اس کی بیع جائز نہیں ہوتی۔ یعنی جس چیز کی بیع کرنی ہے نا اس کا وجود ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز معلوم ہونی چاہیے کیسی ہے، پھر اس کی بیع جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز مجہول ہے یا معدوم ہے اس کی بیع بھی جائز نہیں، اگر مجہول ہے تو پھر بھی جائز نہیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ چیز کیسی ہوگی۔ اجارہ کے اندر یہ صورت بنتی ہے کہ ایک آدمی کسی کو چیز دیتا ہے کرائے پر، اب جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے نا اس میں بیع کس پر ہو رہی ہے؟ اس کی منفعت پر، منفعت پر بیع ہو رہی ہے۔ منفعت ہوتی ہے نا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ گاڑی لے جائے گا تو اس نے گاڑی سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ منفعت ہے۔ کرایہ اس نے دے دیا، پیسے دے دیے، اس کے بدلے میں جو منفعت ہے وہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ کتنی منفعت اٹھاتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے؟ کوئی آدمی کسی کی دکان کرائے پر لیتا ہے، کوئی پلازہ لیتا ہے، اس کی منفعت مجہول ہے اور ہے بھی آئندہ کے لیے، کتنی منفعت اسے حاصل ہوگی کتنی نہیں ہوگی، لیکن شرعی طور پر یہ معاملہ جائز ہے۔ کس لیے جائز ہے؟ کیونکہ یہ ایسی حاجت ہے جو ضرورت بن گئی پورے معاشرے کی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی چیز نہیں ہے، نہ سواری ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ مکان ہے، وہ کرائے پر لینے پر مجبور ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یعنی ان کی یہ ضرورت یہ عام ہونے کی وجہ سے، یہ حاجت تھی عام ہونے کی وجہ سے یہ کیا بن گئی؟ ضرورت بن گئی۔ اس طرح ہی ایک یہ جوالہ کہتے ہیں، جوالہ، کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا یہ کوئی فلاں کام کر دے گا نا تو میں اس کو اتنا انعام دے دوں گا۔ اب کام پر کتنی محنت لگتی ہے یہ کوئی پتہ نہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز میری گم ہوئی ہے، جو تلاش کر کے لے آئے اسے جو ہے وہ اتنا انعام دے دیا جائے گا، یا ایسے کہہ دیتے ہیں کچھ میں انعام دے دوں گا۔ بعض لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ اس میں محنت بھی مجہول ہے، جو اس کے لیے انعام مقرر کیا گیا ہے یا اس کا جو معاوضہ یا اجرت ہے وہ بھی مجہول ہوتی ہے، یا اگر اجرت معلوم رکھ لی جائے کہ اس کو 5,000 10,000 1 لاکھ مل جائے گا تو عمل اس کا مجہول ہے، کتنا کام اس نے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی محنت کے بعد تلاش کر کے لے آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مہینہ لگ جائے، لیکن یہ بھی کیونکہ عام طور پر ایک حاجت جو ہے ضرورت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس لیے جائز ہے۔ اس طرح یہ حوالہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرض نہیں دے سکتا، میرا قرض فلاں آدمی ادا کرے گا، یعنی قرض اپنا دوسرے پر منتقل کر دینا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ قرض کی بیع قرض کے ساتھ ہے، جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں ضرورت کے تحت اس کو بھی جائز رکھا، تو ورنہ جو آدمی قرض کھا ہے اس کا حق ضائع ہو جائے گا، اس لیے وہ دوسرے پر ڈال دیتا ہے۔ اس طرح بیع سلم کی مثال دی جاتی ہے۔ بیع سلم میں کیا ہوتا ہے کہ پیسے پہلے دے دیے جاتے ہیں، جو چیز وصول کرنی ہوتی ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آتی، یعنی موجود ہی نہیں ہوتی وہ، لیکن صرف اس میں یعنی شرعی طور پر کچھ شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس میں اس کا وزن
طے کر دیا جائے، مدت طے کر دی جائے، وزن کیل یعنی اس کی صفات جو ہیں وہ بیان کر دی جائیں، لیکن اس کے باوجود اصل چیز جو ہے وہ وجود میں ابھی نہیں آتی، یعنی سامنے نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہی جائز ہے۔ ہمارے یہاں یہ کام بہت چلتا ہے بیع سلم کا، ایڈوانس پیسے دے کے چیزیں باقاعدہ خریدی جاتی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ 6 ماہ پہلے ہی گندم خرید لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، گندم بعد میں آتی ہے، صفات بیان کر دی جاتی ہیں، کپڑا تیار کروا لیتے ہیں، یہ خرید لیتے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں، مشینری خریدی جاتی ہے۔ آج کل بہت کام یہ چل رہا ہے، سلم پیسے پہلے ہی جمع کروا دیے، چیز جو ہے بعد میں آتی ہے، اس کے لیے ایک طریقے کا طے ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ 4 ماہ 6 ماہ کے بعد آئے گی اور اس کی یہ صفات ہوگی۔ یہ بیع سلم بھی یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کی عام حاجت بن گئی، اس طرح کی عام حاجت بن گئی کہ ضرورت کے درجے میں آ گئی، اس لیے اس کو یعنی جائز رکھا۔ ہاں آج کل سودی نظام بھی عام حالت ایک بن گیا ہے، ناسود بن گیا ہے۔ نہیں، اس میں خیر یہ ہے کہ سودی نظام جو ہوتا ہے وہ خیر اس سے بڑا مختلف ہے، کیونکہ جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، اگر سود بھی مجبوری بن جائے تو پھر اس میں کچھ رعایت مل جاتی مجبوری کی حالت میں، لیکن سود جو ہوتا ہے ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ عام معاشرے کی ضرورت بن جاتی ہیں، جو عام معاشرے کی ضرورت تھی ان کو شریعت نے جائز کہا ہے، جو عام معاشرے کی ضرورت نہیں بنتی اس کو نہیں، کیونکہ سود جو ہوتا ہے وہ ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی، حاجت تقریباً ہر آدمی کی ضرورت بن جاتی ہے، لیکن جس کو ہم ضرورت کہتے ہیں نا وہ ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کبھی کبھار پیش آتی ہے، جس کو ہم مجبوری کہتے ہیں کہ ایسی مجبوری جس میں ہمیں ناجائز کام کرنا جائز ہو جائے، یہ ہر وقت نہیں ہوتی، ہر آدمی کی ضرورت نہیں بنتی، کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے تو اس وقت اس کو اجازت ہے۔ حاجت جو ہوتی ہے اس میں تو ہر وقت ہی آدمی مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا شکار رہتا ہے حاجتوں کا، کیونکہ حاجتیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور معاشرے کے اندر یہ چلتی ہیں اور انسان ان کا محتاج بھی رہتا ہے، ان کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، اس لیے جو چیزیں ایک حاجت ویسے تو حاجت تھی لیکن وہ پورے معاشرے کے لیے ایک ضرورت بن گئی، ان میں شریعت نے مجھے کچھ رعایت دے دی ہے، یعنی ویسے اصولاً کچھ کام جو ناجائز لگ رہے تھے وہ اس میں جائز رکھ دیے، تو باقی جو ہے وہ خیر یہ پہلے اصل موضوع جو ہے وہ ہمارا وہ اضطرار کا ہی ہے، اس وقت رخصتوں کا ہے، رخصت جو ہے وہ کس وقت لی جائے گی، باقی جو حاجت ہے اس کو تو دیکھا جائے گا وقتی طور پر کہ واقعی کو حاجت ایسی بن گئی معاشرے کی۔ پہلے نمبر پر تو جتنی چیزیں شریعت نے ہمیں دے دی ہیں نا انہیں پر اتفاق کریں گے اور ان کو یعنی اصولوں کی نظروں میں دیکھیں تو وہ ناجائز لگتی ہیں، شرعی اصولوں کو دیکھیں، لیکن کیونکہ نصوص نے ہمارے لیے مباح قرار دی اس وجہ سے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نیا مسئلہ ہو تو اس وقت ضرور کو دیکھنا پڑے گا کہ حاجت یہ جو حاجت ہے یہ ضرور کے درجے میں آ گئی ہے یا کہ نہیں، اگر آ گئی ہے تو پھر اس میں کچھ رعایت ہو سکے گی، اگر نہیں تو اور باقی یہ جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، اگر ان وہ شرطیں جو پہلے بیان کی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو عام نہیں کیا جا سکتا، یہ ضرورت کی حد تک ہی رہتی ہے اور یعنی ضرورت جتنی ہے اتنا اس کا استعمال بس، اس کے علاوہ نہیں، یعنی یقدر ضرورت یقدر بے قدر حق مطابق، پھر غیر کا حق بھی اس میں ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی باقی رہے گا، اور اس میں وقت بھی وہ بھی دیکھنا پڑے گا کتنی دیر تک اس کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنی دیر تک ضرورت ہے، کسی کا حق جو باطل نہیں اس سے ہو رہا، اور اگر اس ضرورت پر یعنی اس مجبوری کی وجہ سے حرام کام کو نہ کیا جائے تو نقصان یقینی ہے واقعی ہوگا، یہ بھی یہ دیکھنی ہے، یقینی نقصان ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرف حرام کام ہے ایک طرف ہماری مجبوری ہے، دونوں میں سے نقصان کس صورت میں زیادہ ہوتا ہے، اگر ضرورت مجبوری جو ہے اس کا نقصان زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے حرام کام جائز ہو جائے گا، لیکن اگر یہ صورت نہیں بنتی بلکہ حرام کے ارتکاب میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو پھر ضرورت کی وجہ سے ناجائز کام نہیں کیا جائے گا،
اس میں جو ہے والدین کو مارنا بھی آ جاتا ہے. کوئی آدمی کہے کہ تجھے مار دیا جائے گا، اپنے والدین کو مارو، تو پھر ماریں گے ان کو. والدین کو مارنا جائز ہو جائے گا اضطراری حالت میں. یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جن کو مجبوری کی حالت میں انسان نہیں کر سکتا. جیسے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، ویسے والدین کو مار بھی نہیں سکتا. وہ بھی کام. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری جائزہ لے کے ہی ان کا استعمال کیا جائے گا. یہ آن لائن ٹریڈنگ جو ہے بغیر قبضے کے، یعنی چیزوں کو جو بیچا جاتا ہے نیٹ کے ذریعے، اور یہ ہم ویسے پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ ضرورت کے یہ پچھلے یہ سال میں یہ آن لائن جو تجارت ہے اس کے بارے میں بیان سے کر دیا، وہاں سے فائدہ اٹھا لیں. اس کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم بیان کیا ساتھ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.